رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے۔ سنت کیا ہے؟ کان اجود الناس، اللہ کے رسول کائنات میں سب سے بڑے سخی تھے، سخاوت کرتے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، آپ تو سارا سال ہی سخاوت کرتے لیکن رمضان میں بہت سخاوت کرتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے جب بھی کسی نے کوئی طلب کیا آپ نے کبھی لا نہیں کہا، نعم کہا ہے، جی ہاں، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ ریح المرسلہ، تند و تیز ہواؤں کی طرح، جس طرح تند و تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر یوں ہی سخاوت کیا کرتے۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ یہ واجب ہے، فرض ہے، مال پاک ہوتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، اور رب تعالیٰ اس مال کی شر سے بھی اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر زکوٰۃ نہ دی جائے یہ ہلاکت کا باعث بھی ہے۔ یہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کے اس کی باچھوں سے پکڑے گا، پوک بن جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ زکوٰۃ دیجیے، 7.5 تولے سونا، اس کے برابر کسی کے بس مال 1 سال تک ہے، ما حال علیہ الحول، اسے 2.5% زکوٰۃ دینا ہے، نہیں دے گا گنہگار ہوگا۔ اور یہاں میں 3 گزارشیں اس ضمن میں کروں جو امت میں کوتاہی آتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں سے کہا جائے زکوٰۃ دی، کہتے ہاں دی، کیسے دی؟ میں نے فلاں جگہ 10,000 روپے بھجوائے تھے۔ یہ زکوٰۃ کا اصول نہیں۔ زکوٰۃ کا اصول ہے اپنے حسابات مکمل کیجئے، شریعت نے جتنی مقرر کی ہے اتنی دیجئے، اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ پیرامیٹر شریعت کے استعمال کیجئے۔ ہاں میری فیکٹری اور کمپنی کا یہ مال تھا، میں نے اتنا فلاں جگہ بھجوایا تھا، یہ زکوٰۃ کا اصول نہیں ہے۔ اپنے بھائیوں کو بتائیے زکوٰۃ کا اصول یہ ہے، سال گزر جائے اور اتنا مال آپ کے پاس ہے جو 7.5 تولے سونے کے برابر ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اور 2.5% دینی ہے۔ دوسری کوتاہی جو اس وقت آ رہی ہے، زکوٰۃ کو اگر رمضان میں دیتا ہے بہت اچھا ہے، لیکن کیا کرے جب زکوٰۃ کا وقت آئے تو فوراً زکوٰۃ نکال کے ان لوگوں تک پہنچائے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، جو ان لوگوں کا بندوبست کرنے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اسلام کے انہیں قریب کرنا مقصود ہو، وفی الرقاب، کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے، والغارمین، کسی مقروض کا قرض اتارنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، مسافر پر، خواہ اپنے گھر میں کروڑ پتی ہے لیکن سفر میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کو سنبھالیے نہیں۔ ہوتا کیا ہے، اس رمضان کو میں نے زکوٰۃ دینی ہے اور میں کرتا کیا ہوں، روک لیتا ہوں، اپنے مال میں ہی سے باقی رکھتا ہوں۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 4 ملین، اپنے ہی اکاؤنٹ میں رکھی ہے، پورا سال آئندہ رمضان تک جو ضرورت ہوئی، دیکھا کوئی غریب مسکین اس کو دیتا رہا، تو اس 4 ملین کا جو پروفٹ ہے وہ کون دے گا؟ رب کے مال کو آپ روکنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے اس طرح ہی تقسیم کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ اس رمضان کو جو زکوٰۃ دیں گے وہ پہلے تقسیم کر لیجیے، جائز ہے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں آیا لیکن ضرورت مند آ گیا، کیا کروں؟ آپ نے کہا دے دو، اس وقت حساب کر لینا، اپنے مال کو لگاؤ نا، رب کے مال کو مت روکو، یہ آپ کا نہیں ہے۔
और तीसरी जरूरी गुजारिश जो बे एहतियाती होती है, आप सबके सब मेरे लिए बहुत मोहतरम है और आप जानते हैं अरबी महीने जो 12 महीने हैं उनके अय्याम पूरे साल के कितने अय्याम बनते हैं? किसी भाई खेलम में है कितने अय्याम बनते हैं? 355 या 54। और जनवरी फरवरी के अय्याम साल के कितने बनते हैं? 363। जो शख्स अपनी ज़कात का हिसाब जनवरी फरवरी को सामने रख के करता है वो हर साल 9 से 10 दिन की ज़कात खा जाता है, नहीं देता। ये एक नुक्ता है। मुसलमान का निजाम इस्लामी निजाम है। मुझे रोजा रखना है तो 1 जनवरी को नहीं रखना, 1 रमजान को रखना है। मुझे ईद करनी है तो 1 मार्च को नहीं करनी, 1 शवाल को करनी है। मैं अगर ईद उल अज़हा पढ़ना चाहता हूं तो मैं 10 दिसंबर को नहीं 10 ज़िलहिज्जा को यह काम करूंगा। इस्लामी निजाम है। ज़कात का निजाम भी इस्लामी निजाम है। इन राहों से लोगों को बचाइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।